کونین کے تاجور نے اپنی قوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیدہ زبان سے حضرت علی کو اپنا بھائی کہہ کر روئے زمین پر ایک فضیلت عطا کر دی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ جناب علی المرتضیٰ کو عطا کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و اہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، جس طرح آپ ابھی سماعت فرما چکے ہیں اور پہلے بھی اعلانات کے ذریعے یا اشتہارات کے ذریعے آپ کے علم میں ہے کہ آج کی میری گفتگو کا عنوان سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے ہیں۔ شیخ محترم نے بھی ابھی اعلان فرمایا، انشاءاللہ الرحمن میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان، مقام و مرتبے کے حوالہ سے کتاب و سنت سے کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح شیخ محترم فرما رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا عقائد ہیں، کیا کیا نظریات انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نہیں بناتے، ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ وضع نہیں کرتے، بلکہ جو کتاب و سنت نے ہمیں بتا دیا اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اسی کو صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کتاب و سنت کے مطالعے سے حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت و شان کے حوالہ سے ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ یہ فضیلت اللہ نے جن لوگوں کو عطا کی ہے، السابقون الاولون، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن مہاجرین اور انصار کے فضائل بیان کیے ہیں اور انہیں السابقون الاولون کہا ہے کہ وہ پہل ایمان لانے والے ہیں، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ جنہوں نے پہل ایمان کو تسلیم کیا اور اسے مانا۔ جب لوگ مخالفت کر رہے تھے تو جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے اس وقت ایمان لانے والوں کا ایمان بھی بڑا عالی شان ہے اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے۔ اسی لیے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ کے قرآن نے کہا ہے، ان السابقون الاولون میں ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے ہی دن
جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے جنہوں نے ایمان کو تسلیم کیا ہے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ 4 ہستیاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 فرد وہ ہیں پوری کائنات کے اندر جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی پہلی دعوت پر فوراً کلمہ پڑھا، فوراً نبی کائنات کی دعوت کو تسلیم کیا اور پہلے دن ہی اسلام کو قبول کر لیا، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ ان کی کیفیت علماء کرام نے، محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے سب سے پہلے اول کون کلمہ پڑھا ہے، کس کی زبان سے کلمے کا اقرار ہوا ہے، لیکن علماء نے ان تمام روایات کو جمع کر کے ان کے درمیان تطبیق دے کر یہ فرمایا ہے کہ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ تو ایمان کی فضیلت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کو، اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ فضیلت کتاب و سنت ہمیں بیان کرتی ہے، ہم اس فضیلت کو بیان بھی کرتے ہیں، سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، پھر اس سے قدم آگے بڑھائیں۔ رحمت عالم کونین کے تاجور سید الثقلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے محبوب نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں اور انہیں اللہ کی عذابوں سے ڈرائیں، انہیں کتاب و سنت کی دعوت پیش کریں، انہیں جنت کا پیغام دیں، جہنم سے بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دعوت کریں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا ہے، اپنے گھر میں کھانا پکایا ہے، کھانا پکا کر، کھانا کھلا کر رسول اللہ نے انہیں دعوت اسلام پیش کی ہے۔ سارے بھاگ جاتے ہیں، صرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی آپ کے اس دین کی نصرت و مدد کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علی تیری بات نہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کو بلایا ہے، چچاؤں کو بلایا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر رسول اللہ نے دعوت پیش کی ہے۔ اس پہ ایک ننھی سی آواز ہی بلند ہوتی ہے، عمر 8 سال ہے یا 9 سال ہے یا 10 سال، یہ 8 9 10 سال کا بچہ ان تمام لوگوں کے اندر جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، سرداران مکہ تھے، قریش کی بڑی معتبر شخصیات تھیں، یہ سارے رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اللہ کے اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے میں آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کوئی اور بولے لیکن کوئی نہیں بولتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دفعہ دعوت کی، پھر یہ پیغام دیا، تیسری دفعہ بھی ایسے کیا، لیکن یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ننھی سی آواز حضرت علی المرتضیٰ کی ہی بلند ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں، جو قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کا اعلان کرتے ہیں، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ آپ کے خاندان بنو ہاشم قریش قبیلے سے یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ سب سے پہلے آتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کا پہلے پہل ساتھ دینے والے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آئیے تیسری فضیلت سماعت فرمائیے۔ ہم اہل حدیث حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت کے قائل بھی ہیں، اللہ کی قسم ان کی فضیلت کو بیان کرنا
اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کے محبت کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کی جائے۔ غلط باتیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مانتے نہیں ہیں۔ آئیے تیسری فضیلت جو حضرت علی المرتضیٰ کو رب کائنات نے عطا کی ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و مطہر سے وہ جملے ادا ہوئے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے، معمولی فضیلت نہیں ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا ویر کہا ہے، اپنا بھائی کہا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا۔ ان پہلے پیغامات کے اندر، ان دعوتوں کے اندر بھی رسول اللہ نے حضرت علی کو کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے، اللہ نے تجھے یہ اعزاز عطا کی ہے، کل قیامت کے دن بھی تو محمد کا بھائی ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے۔ کونین کے تاجور نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیدہ زبان سے حضرت علی کو اپنا بھائی کہہ کر روئے زمین پر ایک فضیلت عطا کر دی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ جناب علی المرتضیٰ کو عطا کیا گیا ہے۔ پھر ایک موقع وہ بھی آیا جب رسول رحمت نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، مکہ کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ نے چھوڑ دیا ہے، علی المرتضیٰ نے چھوڑ دیا ہے، صحابہ اکرام نے چھوڑ دیا ہے، ابو بکر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عمر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عثمان مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کے یہ صحابہ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، مال و متاع چھوڑ دیا، سیم و زر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے مکہ ہجرت سے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جب یہ لٹا پھٹا قافلہ مدینہ میں پہنچتا ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے اجناس نہیں ہے، دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے رحمت للعالمین نے مدینہ میں ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا جسے مواخات کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کے ساتھ جوڑ کر ان کو آپس میں رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، کہا کہ یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، آپس میں آج کے بعد یہ بھائی بھائی ہے، یہ ہجرت کر کے آیا ہے، سب کچھ لٹا کے آیا ہے، یہ مدینے کے باسی ہیں، یہ انصار ہیں، یہ ان کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے۔ یہ مہاجرین اور انصار کا رشتہ رسول اللہ نے آپس میں ایسا استوار کیا ہے، ایک ایک کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا ہے۔ اور انہوں نے بھی مثالیں ایسی دی ہیں کہ آج دنیا ان مثالوں کو دیکھ کر حیران ہے، کیسے صحابہ کرام نے، انصار مدینہ نے رسول اللہ کے لیے، مہاجرین کے لیے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ کا ایک درخشندہ و تابندہ باب ہے۔ آئیے میں اپنی بات موضوع کی مناسبت سے کرنا چاہوں۔ سارے لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، کسی کو کسی کا بھائی، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا گیا ہے۔ آخر پہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باقی ہیں۔ علی کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، آپ نے سب کے ساتھ کسی نہ کسی کو جوڑ دیا ہے، رشتہ اخوت بنا دیا ہے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، میں تو رہ گیا ہوں۔ کائنات کے امام نے کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیدہ زبان سے ارشاد فرمایا، علی تو رہا نہیں ہے، علی اصل بات یہ ہے کہ آج بھی تو میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ رشتہ اخوت کا تیرے ساتھ میرا جڑا ہے، محمد مصطفیٰ اور علی آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ فضیلت ہے، یہ عزت ہے جو آمینہ کے لال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی ہے۔ ایک اور بھی موقع آیا، یہ جنگ تبوک تھی، اللہ کے پیارے نبی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ علی مدینہ کے اندر رہنا، نمازیں تم نے پڑھانی ہیں، علی مدینہ میں رہنا، غریب مسکین جو ہے، معذور جو ہیں، جو عورتیں ان کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ قافلہ نکل چکا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو خیال آیا مدینے میں معذور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، اپاہج لوگ ہیں، یا جو جا سکتے نہیں وہ لوگ ہیں، یا کچھ منافقین ہیں، وہ منافقین علی یہاں پہ کیسے رہے گا؟ علی پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ علی بہادر تھا، علی شیر خدا تھا، علی فاتح خیبر تھا، علی تو قوت والا تھا، طاقت والا تھا، شان والا تھا، مقام و مرتبے والا تھا۔ یہ بہادر علی کہتے ہیں میں پیچھے کہاں
عورتوں میں رہوں، میں پیچھے معذوروں میں کہاں رہوں، میں بیماروں میں پیچھے کیسے رہوں، منافقین کے درمیان کیسے رہوں، پیچھے چلے گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب علی المرتضیٰ پہنچے، گفت و شنید ہوئی، آخر کائنات کے امام نے یہ فرمایا اما ترضا یا علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کس بات پہ؟ نبی رحمت نے جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں علی تو میرے لیے بالکل اسی طرح ہے۔ کس طرح؟ اللہ کے پیارے نبی فرمایا بمنزلتی ہارون من موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے، اے علی تو بھی میرے لیے اسی طرح ہے۔ محمد کا بھائی علی ہے، موسیٰ کا بھائی ہارون ہے، اب محمد مصطفیٰ کا بھائی علی ہے۔ فرمایا جس طرح موسیٰ و ہارون آپس میں بھائی بھائی ہیں، اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے؟ کائنات کے امام نے یہ اعزاز جناب علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا علی لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی کا داؤ نہ چل سکے، دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے سکے، ہر ایک چیز میں شباہت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جناب علی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ علی اور نبی کائنات آپس میں ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون ہیں، آپس میں نسبت ایسی ہے، موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، یہ ان کے بعد نبی تھے۔ یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر کر لیں، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو چکے تھے، نسبت نہیں بنتی۔ نبی علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت علی المرتضیٰ نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ موسیٰ عمر میں چھوٹے تھے، ہارون عمر میں بڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی یہاں پہ مشابہت بیان نہیں کی ہے، مشابہت بس اس چیز میں ہے کہ جس طرح ہارون موسیٰ آپس میں بھائی بھائی تھے، اے علی اسی طرح محمد اور علی بھی آپس میں بھائی بھائی ہے۔ لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، پیغمبری نہیں ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت اور عظمت جناب علی المرتضیٰ کو عطا کی ہے۔ یہ تیسری فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو کتاب و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے ویر ہیں، نبی کے بھائی ہیں، یہ فضیلت ہے۔ آئیے ایک فضیلت میں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ علماء بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اغیار سے بھی سنتے ہیں، اپنوں سے بھی سنتے ہیں کہ علی المرتضیٰ بڑے بہادر تھے، شیر تھے۔ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، جناب علی المرتضیٰ بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے۔ ان کی ماں نے ان کا نام ہی حیدر رکھا تھا کہ حیدر ہے، شیر ہے، بہادر ہے، قوت اور طاقت والا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر تھے، قوت والے تھے، طاقت والے تھے۔ تقریباً تمام جنگوں کے اندر جو رسول اللہ کے دور مبارک میں ہوئی ہے، تمام غزوات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ اتنی فضیلت جناب علی المرتضیٰ کی، تقریباً تمام جنگیں ہیں، 28 غزوات ہوئے ہیں رسول اللہ کے زمانہ مبارک کے اندر، بعد نے 27 لکھے ہیں، 27 یا 28 جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، تقریباً ہر غزوے کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ کفر اور اسلام کا پہلا مارکا بدر کا مارکا تھا، جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی کفر کے سینہ کے اوپر کھٹکنے والا کوئی غزوہ ہے، جنگ ہے، تو وہ جنگ بدر ہے، جس نے کفر اور اسلام کی حدوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، جس نے اسلام کی دھاک پورے عرب کے اوپر بٹھا دی تھی۔ وہ مارکا جو حق و باطل کا یہ بدر کا مارکا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری یہاں پہ بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے جو لڑنے کے لیے میدان میں نکلتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر کہتے ہیں جاؤ، وہ حضرت امیر حمزہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفر اسلام کی پہلی جنگ کفار کے مقابلے کے لیے رسول اللہ نے جنہیں بھیجا ہے، ایک آپ کا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سید الشہداء ہیں۔ سب سے پہلے تلوار لہرا کے عرب کا یہ بہادر اسلام کے
دفاع کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے میدان کارزار میں نکلتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ نکلتے ہیں، ابو عبیدہ نکلتے ہیں، اسلام کے لیے تلواریں لہراتے ہوئے عتبہ شیبہ ولید کے مقابلے کے اندر آتے ہیں تاکہ اسلام کے فتح سے ہم کنار کیا جا سکے۔ یہ تینوں بہادر اپنے مد مقابل تینوں کو گرا دیتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا کرتے ہیں۔ کفر اسلام کا پہلا مارکا، اور اس پہلے مارکے میں سب سے پہلے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب امیر حمزہ جاتے ہیں، علی المرتضیٰ جاتے ہیں، ابو عبیدہ جاتے ہیں، رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو سب سے پہلے اسلام کا کے لیے لڑنے کا اعزاز اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ عظمت ہے، فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب علی المرتضیٰ کو عطا کی ہے۔ اب احد میں آ جائیے، کفر اسلام کا دوسرا بڑا مارکا احد کا ہے۔ اس احد کے اندر اللہ نے بڑا عجیب معاملہ کیا ہے، پہلے مسلمان فتح پاتے ہیں، پھر کفار غالب آ جاتے ہیں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، اس حد تک معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ احد کے اندر یہ فضا اور یہ آواز بلند کر دی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے دو جتھے بن گئے ہیں، لوگوں دو حصوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اب دنیا میں رسول اللہ نہیں رہے تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کسی کا نظریہ یہ بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے، ہم نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھے، جن میں شیر خدا فاتح خیبر علی المرتضیٰ بھی تھے، آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تلواریں چلاتے جا رہے ہیں، کفار کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی صفوں کو تہتے کر رہے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ کے الفاظ ہیں احد کے اندر کہ جب رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں رہنے کا کیا حق ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دنیا میں رہیں۔ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ جاتے ہیں، کفار کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، اس حد تک آگے پہنچتے ہیں، اس حد تک آگے پہنچتے ہیں کہ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کے سینہ کے اندر لڑ رہے ہیں۔ چند صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں، حضرت سعد جیسے صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں جنہیں رسول اللہ تیر تھماتے ہیں اور کہتے ہیں یا سعدو ارمی یا سعدو فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلا، محمد کے والدین تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص یہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تیر چلا رہے ہیں، اور کچھ صحابہ نے رسول اللہ کو اپنے ارد گرد ایسے سمایا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے، چھپا کے آگے بڑھ رہے ہیں، کفار کے جتھے کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے اندر جناب علی المرتضیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ پھر پہاڑ کے اوپر لے کر جانے والے مختصراً یہ احد کا میدان ہے، یہاں پہ جناب علی المرتضیٰ اپنی بہادری دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ بہادر ہیں، بہادر قوت والے ہیں، ڈرپوک نہیں ہے، بہادر اللہ نے انہیں بنایا ہے، شیر اللہ نے انہیں بنایا ہے، حیدر انہیں اللہ نے بنایا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ جنگ احزاب کو دیکھ لیجئے، جنگ خندق کو دیکھ لیجئے، یہاں پہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادری دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خندق کھود دی گئی ہے، صحابہ اکرام کی جماعت ادھر ہے، کفار کی جماعت ادھر ہے، پورے عرب کا کفر، پوری یہودیت اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام کو دبانے کے لیے آج احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر مدینہ کی طرف و اکناف میں آ کے بیٹھ گئی ہے کہ مدینہ بھر میں، مدینہ میں رہنے والے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو آج مٹا دیا جائے گا۔ پورے عرب کا کفر، پورے عرب کے قبائل اکٹھے ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے، کیفیت اور حالت یہ تھی کہ ایمان والوں کے جو دل ہے وہ حلق تک پہنچے ہوئے تھے کہ آج کیا بنے گا، پورا عرب ہمیں مٹانے کے لیے آ گیا ہے، مدینہ کی چھوٹی سی بستی آج اس کا کیا بنے گا۔ اہل ایمان پریشان تھے، ایسی کیفیت کے اندر بھی بہادری دکھاتے ہوئے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں کہ عرب کا ایک بہت بڑا سردار، ایک بہت بڑا بہادر جسے عمر بن عبد ود کہا جاتا تھا، بڑی بہادری کے قصے ہیں عربوں کے اندر، ایک ایک بندہ کئی بندوں کا مقابلہ کرنے والا اتنا بڑا پہلوان آج للکارتا ہوا آ رہا ہے کہ آؤ میرے
मुकाबले के लिए ये अमर बिन अब्द वुद इस कदर कुव्वत ताकत वाला और बहादुर, इस कदर जंगजू था कि इसने अपने घोड़े को दौड़ाकर ऐसे खंदक के ऊपर से मुसलमानों की तरफ पहुंच जाता है और कहते हैं हल मिन मुबारिज़िन, है कोई मुसलमानों में जो मेरा मुकाबला करने के लिए निकले। तो फिर अली उल मुर्तज़ा ने तलवार थामी और फिर मुकाबले के लिए निकला। मेरा अली वो है जो बहादुर है, जिसने अमर बिन अब्द वुद के टुकड़े टुकड़े करके अहज़ाब के अंदर, खंदक के अंदर कुफार को बता दिया कि तुम्हारे पास अगर अमर बिन अब्द वुद जैसा बहादुर मौजूद है, मुसलमानों के पास अली उल मुर्तज़ा जैसा शेर मौजूद है। मेरा अली कौन है? बहादुर अली है। यही अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। खैबर की जंग हो रही है, खैबर के 11 कले थे, 11 कले, ये सारे कले फतह हो जाते हैं, एक कला फतह नहीं हो रहा। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल मैं उसे झंडा अता करूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह इसे फतह कर देगा। एक और भी बात कही, वो आगे चल के कहता हूं। फतह झंडा उसे अता करूंगा, अल्लाह उसके हाथ के ऊपर फतह अता कर देगा। अगले दिन झंडा जनाब अली उल मुर्तज़ा को थमाया गया। हजरत अली उल मुर्तज़ा जंग के लिए निकले, हालांकि बीमार थे, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी है। मैदान के अंदर निकलते हैं आगे मुकाबला करने के लिए। खैबर का बहुत बड़ा पहलवान जिसे मरहब कहा जाता था, वो मुकाबले के लिए आ जाता है कि अली पहले मेरा मुकाबला करो फिर मेरे किले की तरफ आना। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने इस मरहब के टुकड़े टुकड़े करके और फतह कला किया है और दुनिया वालों को बताया है जनाब अली उल मुर्तज़ा बहादुर है, फातेह है। और जो मुकाबले के लिए जनाब दावत मुबारजत पेश करते हैं, उनको भी दावत मुबारजत पेश करने वाले जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पीछे हटने वाले नहीं है, जब हक सामने आ जाए पीछे हटने वाले नहीं है, हक के लिए लड़ने वाले अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तेरे अकीदे ये बताते हैं हजरत अली उल मुर्तज़ा पीछे हट गए थे, ये था वो था। आइए, मेरा अली वो है जिस अली को मैं मानता हूं, वो बहादुर है, शेरे खुदा है, फाते खैबर है, जिसने मरहब को ललकारा है, जिसने मरहब के टुकड़े टुकड़े किए हैं, जिसके हाथ पे अल्लाह ने फतह खैबर की अता मुसलमानों को की है, वो जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जनाब अली उल मुर्तज़ा बहादुर है, शेर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अज़मत जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता की है। 4 अज़मतें, 4 शाने और मुकाम हो गए। बहादुर अली, बहादुर अली। मैं जिस अली को मानता हूँ, हम जिस अली को मानते हैं, वो अली कौन है? वो अली महबूब रसूल खुदा है, रसूलुल्लाह सल्लम का महबूब है। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस अली को मैं मानता हूँ, जिस अली को हम मानते हैं, वो अली वो है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और अली अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अली वो है जिससे रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं और अली वो है जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। और इसकी सनद कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी प्यारी जुबान से अता की है। यही जो अल्फाज मैंने अभी आपके सामने पढ़े कि अल्लाह के प्यारे हबीब कायनात के इमाम ने फरमाया कि मैं लाउतियन्न राया राजुलन, मैं उस बंदे को झंडा अता करूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह करेगा। उसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। वो बंदा ये है, उसके 4 औसाफ होंगे, 4 खूबियां उसकी ये होंगी। युहिब्बुल्लाह, युहिब्बुल्लाह, वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, व रसूलहु, वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला, जिसकी सनद, जिसका सर्टिफिकेट कायनात के इमाम ने अपने प्यारे लबों से जारी किया है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। फिर आगे फरमाया व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, वो अली वो है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करेगा और रसूलुल्लाह भी मोहब्बत करेगा। अली उल मुर्तज़ा का ये वसफ है। जिस अली को हम मानते हैं, जिस अली को मैं मानता हूँ, वो अली वो है जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल इस अली से मोहब्बत करते हैं, वो जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। 5वां वसफ समात फरमाइए, 6ठा वसफ समात फरमाइए। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है
جس سے محبت ایمان ہے، جس سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد مبارک ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں والذی فلق الحب، مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا۔ کائنات کے امام اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا فرما دے، میرا یہ ایمان ہے، اللہ کے پیارے نبی قسم کھانے کے بغیر بھی کچھ کہہ دیں وہ بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، لیکن جس بات کے بارے میں کائنات کے امام قسم کھا کے کہیں وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، مزید اس کی عظمت اور شان بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ کائنات کے امام فرماتے ہیں والذی فلق الحب، مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، پھر اس سے شاخوں کو پیدا کیا، اجناس کو اگایا، درختوں کو پیدا کیا، دانے سے جو اللہ فصلوں کو پیدا کرتا ہے وہ خالق و مالک، اس کی قسم ہے۔ وَبَارَ النَّسْمَةَ، پھر کہا کہ جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، جس نے جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، حیوانات کو پیدا کیا ہے، درندوں کو پیدا کیا ہے، پرندوں کو پیدا کیا ہے۔ نسمتا کا مطلب ہر جاندار چیز جس میں جان موجود ہے، اس ذات کی قسم جس نے جانداروں کو پیدا کیا ہے۔ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّ الَّذِي الیہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کائنات نے فرمایا لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّ، نبی امی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے علی تیرے ساتھ یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، یہ اعلان ہے، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، اے علی تجھ سے ایمان والا مومن بندہ ہی محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، جو منافق ہے صرف تجھ سے وہ بغض و عناد رکھے گا۔ علی سے محبت کرنے والے، اللہ کے فضل و کرم سے سچی محبت کرنے والے ہم ہیں۔ زبان سے دعوے کرنے والے بڑے ہیں، جن کا زبان سے دعوے ہے علی کی محبت کا، لیکن حقیقت میں علی سے محبت نہیں رکھتے، بغض و عناد ان کے سینوں میں ہے۔ جب یہ کوئی کہے خلافت علی کا حق تھا، علی نے نہیں لیا، ذرا سوچیں تو صحیح، علی کو اس نے بہادر مانا؟ اگر بہادر مانتے تو پھر ابو بکر تو بیچارے بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، ان سے اپنا حق نہیں لے سکے۔ پتہ نہیں یار دوست کیا کہہ دیتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، ان کے دروازے کو توڑ دیا گیا، ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی، پتہ نہیں ظلم و ستم کی کیا کیا باتیں کہتے ہیں۔ ہماری تو زبان بھی اجازت نہیں دیتی، کہتے ہیں ان کے پیٹ میں مارا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہو۔ ایک طرف بہادر بھی مانتے ہو، دوسری طرف کیا مان رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ بہادر ہے، وہ شیر ہے، جس سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، جس سے نفرت کرنا بغض و عناد کی نشانی ہے۔ حضرت علی سے محبت کرنا ایمان ہے، حضرت علی سے بغض رکھنا، عناد رکھنا، ان کے بارے میں دل میں قدورت رکھنا یہ نفاق ہے۔ آئیے اس افراط و تفرید سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ہم نہ روافض کی بات کو مانتے ہیں، ہم نہ نواصب کی بات کو مانتے ہیں، ناصبی بھی ہمارے نزدیک مکذوب ہیں، ہمارے نزدیک رافضی بھی جو حضرت علی کی شان کو بڑھاتے ہیں، نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں، رب بنا دیتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا بنا دیتے ہیں۔ ہم ان رافضیوں سے بھی بری الذمہ ہیں اور ان ناصبیوں سے بری الذمہ ہیں جو حضرت علی کی شان کو کم کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ہم ان سے بھی بری الذمہ ہیں۔ افراط و تفرید سے ہٹ کر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہمیں تو رافضیوں کا پتہ نہیں رافضی کون ہوتے ہیں، ہمیں ناصبیوں کا پتہ نہیں ناصبی کون ہوتے ہیں۔ اشارہ دے کر بات کو آگے چلاتا ہوں کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ ناصبی رافضی اس کو کہتے ہیں جو شان کو بڑھاتا ہے۔ ایک شہنشاہ نقوی نام کا خطیب ہے، نیٹ کے اوپر اس کی تقریر آپ میں سے کسی نے سنی بھی ہوگی، اگر نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹی وی پروگراموں کے اندر
فلاں پروگرام کے اندر کسی نے مجھ سے کہا کہ تم علی کو نبی کے برابر مانتے ہو، تو میں نے آگے کہا کہ تمہیں غلطی لگی ہے، ہم علی کو نبیوں کے برابر نہیں مانتے، بلکہ ہم تو علی کو نبیوں سے افضل مانگتے ہیں۔ سرے عام کہہ رہا ہے کہ علی کی شان اور مقام نبیوں سے بڑھ کر ہے، یہ رافضی ہے۔ ناصبی کون ہے؟ جو یہ کہیں علی بزدل تھا، علی کا حق تھا خلافت کا، علی نے خلافت کا حق نہیں لیا، علی چھپ کے بیٹھ گیا، یہ ناصبی ہے۔ جو کہے علی کی خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ بھی ناصبی ہے۔ جو علی کی شان کو کم کرتا ہے مومن ہو سکتا نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، رسول رحمت کائنات کے امام نے خود فرمایا ہے کہ علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے نفرت کرے گا۔ آئیے حضرت علی المرتضیٰ کا ایک قول شیخ محترم قاری محمد امین صاحب آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے اور حدیث مبارکہ بھی ایک ہے، نبی علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے خصائص علی نام کی ایک کتاب لکھی ہے، حضرت علی کی عظمت شان کے حوالہ سے حدیثیں اس میں جمع کی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے اس میں وہ یہ حدیث لائے ہیں، حضرت علی کا قول لائے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا لِيُحِبَّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي، فرمایا کہ میرے ایسے لوگ ہوں گے لا یحبنی قوم، کہ جو مجھ سے محبت کرے گی قوم، لا یحبنی قوم، البتہ مجھ سے محبت کرے گی قوم، حتی یدخل النار، حتیٰ کہ وہ آگ میں داخل ہو جائیں گے، فی حبی، میری محبت کی وجہ سے۔ یہ افراط و تفریط، مبالغہ کرنے والے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ علی کو نبیوں سے بڑھ کر مشکل کشا، حاجت تروا، عرش معلیٰ کا مالک، کہ رسول اللہ جب معراج کی رات 7 آسمانوں سے اوپر گئے، عرش معلیٰ پہ دیکھا تو وہاں پہ علی موجود تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ غلو کرنے والے، حضرت علی فرماتے ہیں میری محبت میں ایک قوم ایسی ہوگی جو غلو کرے گی اور اس وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي، کا ایک ایسی قوم بھی پیدا ہو جائے گی جو مجھ سے بغض رکھے گی، عناد رکھے گی، نفرت کرے گی، اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ اللہ کا فضل ہے، اہل سنہ میں، اہل حدیث میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت علی سے بغض رکھنے والا ہو، عناد رکھنے والا ہو۔ اللہ کے فضل سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اور محبت بھی وہ کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن نے بتائی ہے، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کرتے، اپنی طرف سے محبت میں نہ مبالغہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں۔ جو کتاب و سنت نے محبت بیان کر دی ہے وہی محبت بیان کرتے ہیں۔ 5ویں حضرت علی کی خصوصیت یہ ہے، فضائل و مناقب میں بات یہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جس سے محبت کرنا ایمان ہے، جس سے نفرت و بغض رکھنا نفاق ہے۔ آئیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ کچھ میں باتیں اصلاح کی بھی کرتا جاؤں، اصلاح معاشرہ موضوع ہے۔ اصلاح معاشرہ میں عقیدے کی درستگی، عقیدے کو صحیح کرنا سب سے بڑی معاشرے کی اصلاح ہے، سب سے بڑی معاشرے کی خیر خواہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کون ہے؟ جس علی کو میں مانتا ہوں، جس علی کو آپ مانتے ہیں، جس علی المرتضیٰ کو ہم مانتے ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ کون ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے مختلف مقامات کے اوپر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کہ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ، لوگو سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرما رہے ہیں علی میرا اور میں علی کا۔
یہ فضیلت اور شان ہے. اس سے اگلے الفاظ بھی سماعت فرمائیے. فرمایا وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، علی ہر مومن کا ولی ہے. ولی کا مطلب دوست ہے. ولی کا مطلب دوست ہے. یہ جو اذانوں میں کہا جاتا ہے نا علی ولی اللہ، یہ والا ولی نہیں. ولی کا صحیح معنی مطلب دوست. انہوں نے معنی مطلب کیا لیا؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو کسی کے بعد اس کا نائب ہو. یہ معنی نہیں. ولی کا مطلب مشکل کشا، حاجت روا نہیں، بلکہ ولی کا مطلب کیا؟ دوست. فرمایا کہ علی کون ہے؟ کل مومنین، ہر مومن کا وہ علی ولی ہے، دوست ہے. کائنات کے امام فرماتے انت منی وانا منکا، علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. مطلب یہ کہ علی تو میرا اور میں تیرا ہوں. یہ عظمت اور شان اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جناب علی المرتضیٰ کو عطا کی ہے. ایک تو یہ کہ حضرت علی کو کہا تو میرا میں تیرا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہر مومن کا ولی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہی الفاظ، اس سے ملتے جلتے الفاظ رسول اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کہے ہیں. حدیث مبارکہ میں موجود ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ نے یہ الفاظ کہے ہوئے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ کے اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں. ایک صحابی تھے جلیبیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب صحابی کے بارے میں بھی یہی الفاظ اپنی زبان مبارکہ سے عطا فرمائے ہوئے ہیں. آئیے اگر ہم اس کا معنی ولی کا مراد خلافت بلا فصل لے تو پھر کیا اسامہ بھی رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل بنیں گے؟ حضرت عباس بھی خلیفہ بلا فصل بنیں گے؟ حضرت زید بھی خلیفہ بلا فصل بنیں گے؟ حضرت حسین بھی خلیفہ بنا فصل بنیں گے؟ بلکہ رسول اللہ نے ایک پورے قبیلے کو کہا کہ یہ قبیلہ مجھ سے اور میں اس قبیلے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کے بارے میں کہا یہ اشعری قبیلہ وہ ہے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اس سے مراد خلیفہ بلا فصل نہیں ہوتی، خلافت بلا فصل نہیں، محبت کا اظہار ہے، اپنائیت کا اظہار ہے، اپنے قرب کے اعلان کا اظہار ہے کہ یہ میرے قریب ہیں، مجھ سے دور نہیں ہے. ایک اور حدیث مبارکہ سے اس کا معنی واضح کر دیتا ہوں. نبی رحمت کائنات کے امام نے غدیر خم مقام پر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا. پھر کائنات کی لمبا خطبہ ہے، آپ نے اس خطبے کے اندر یہ الفاظ ادا فرمائے. وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم والن من والہ، اے اللہ جو اس علی کو ولی بنائے، والن ولی بنائے، دوست بنائے. میں ولی کا معنی دوست کرتا ہوں، اور کتاب و سنت کی نصوص سے ولی کا معنی دوست ہے. آپ ڈکشنری اٹھا لیں عربی کی، آپ کو پتا چلے گا ولی کا معنی دوست ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے غدیر خم پہ امام کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والمرسلین خاتم النبیین اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیزہ طیب زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں. اور زبان بھی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کی وحی کے بغیر جو زبان حرکت بھی کرتی نہیں. اس زبان سے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم والن من والہ وعادن من عادہ. اے اللہ جس کو جو علی کو دوست رکھے تو اس کو اپنا دوست بنا. اگر یار دوستوں والا ترجمہ کیا جائے ولی کا معنی یار دوستوں والا، مشکل کشا، حاجت روا، یا علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ ترجمہ کیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا اے اللہ جو علی کو مشکل کشا بناتا ہے تو اس کو مشکل کشا بنا لے. ترجمہ ہو سکتا ہے صحیح؟ اللہم والن من والہ، اللہ جو علی کو دوست بناتا ہے تو اس کو دوست بنا لے. مشکل کشا معنی اگر کریں تو یہ ترجمہ ہو گیا اللہ جو علی کو ولی بناتا ہے، دوست بناتا ہے، تو اس کو دوست بنا.
مشکل کشا بنا، حاجت روا بنا، میں نہ تو نے کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ عَادٍ، اے اللہ جو اس سے دشمنی رکھے، اس سے بغض رکھے، مخالفت رکھے، آداہو، اللہ تو بھی اس کو اپنا مخالف اور دشمن بنا لے۔ علی سے محبت کرنا ایمان، علی ولی اللہ ہے، علی اللہ کے دوست ہے، علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے، علی سے دوستی رکھنا ایمان اور محبت کی نشانی ہے۔ آئیے حضرت علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جناب علی المرتضیٰ اس خاص حصے میں، ان خاص لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے جن کے بارے میں طہارت کا ارادہ کیا ہے، جن کے پاک صاف کرنے کا اللہ کا ارادہ ہے کہ انہیں رجس سے، پلیدگی سے، غلاظت سے، شرک کی غلاظتوں سے، بدعات کی غلاظتوں سے، خلافات کی غلاظتوں سے اللہ پاک صاف کر دے، وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ ان میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اور ہم یہاں پہ بے ایمانی نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے۔ اہل بیت میں جو ہے ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم ڈنڈی نہیں مارتے۔ نبی کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اہل بیت ہیں، ہم ڈنڈی نہیں مارتے۔ ڈنڈی مارنے والوں نے کہا بیویاں اہل بیت نہیں، ہم نے کہا پھر کون ہے؟ کہا بیٹی۔ ہم نے کہا بیٹیوں میں؟ کہا صرف بیٹی۔ ہم نے کہا تینوں کو کیوں چھوڑا بھائی؟ بے ایمانی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ رسول اللہ کی چاروں بیٹیاں آپ کا اہل بیت ہیں۔ علی المرتضیٰ اہل بیت ہے، حسن و حسین اہل بیت ہے، آل عقیل اہل بیت ہے، آل جعفر اہل بیت ہے۔ رسول کائنات نے آل حارث کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ بنو ہاشم کا ہر وہ فرد جس کے اوپر صدقہ حرام ہے، رسول اللہ نے اسے اہل بیت قرار دیا ہے۔ تو ڈنڈی مارتا ہے، مخصوص کو اہل بیت کہتا ہے، باقیوں کو چھوڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کو رسول اللہ نے اہل بیت کہا ہے، ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں، سب کو اطہار پاکیزہ طیب مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کا سرخیل ہے، اہل بیت کے اندر بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت علی کی شان یہ ہے، اہل بیت کا حصہ ہے۔ اہل بیت کی عظمت اور شان یہ ہے کہ نبی کائنات نے انہیں اطہار قرار دیا ہے، جن سے محبت کو ایمان قرار دیا ہے، جن کے ساتھ شفقت پیار کرنے کی خصوصی تلقینیں کی ہیں، وہ اہل بیت میں سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آئیے حضرت علی کی عظمت اور شان یہ بھی سماعت فرمائیے۔ کون حضرت علی المرتضیٰ ہیں؟ جن کے بارے میں کونین کے تاجور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت دی ہے۔ مولا کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے، مولا کا مطلب بھی پیارا ہوتا ہے، مولا کا مطلب بھی جس سے محبت اور شفقت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھ سے شفقت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے اپنا دوست رکھتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا فہذا علی مولاہ، علی بھی اس کا مولا ہے، علی بھی اس کا دوست ہے۔ مولا کا یہ معنی لیا جائے تو درست ہے، اگر مشکل کشا حاجت روا معنی لیا جائے تو پھر بڑے مشکل کشا اور حاجت روا پر بن جائیں گے۔ یہ بھی آپ اشتہاروں کے اوپر دیکھ لیں، میرے نام کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے حضرت مولا نا، مولا نا۔ نا عربی کے اندر ہم کا معنی دیتا ہے یا میں کا معنی دیتی ہے۔ فرمایا مولا نا، ہمارے مولا نا، ہمارے مولا۔ اگر مولا کا معنی مشکل کشا، تیری ہر چھوٹی بڑی مسجد کا مولوی مشکل کشا بن جائے گا، حاجت روا بن جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تو یہ معنی مراد لیتا ہے، تجھے کئی جگہ ان معنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم وہ معنی لیتے ہیں جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، نبی کائنات نے بیان کیا ہے، ڈکشنری کی صحیح کتابوں نے بیان کیا ہے، منجد لغت جو موجود ہے، لغت کے اندر جو اس کا حقیقی اصل معنی ہے وہ ہم مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محمد دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ یہ علی کی عظمت ہے،
یہ شان ہے اور مقام ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آئیے آخری باتیں کریں۔ جناب علی المرتضیٰ سے بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا، دشمنی کرنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا، ان کی گستاخی کرنے والا ہمارے نزدیک بڑا ہی خبیث انسان ہے، اور یہ بات بھی میری نہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، من عزا علی فقد عزانی، جس نے میرے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی۔ علی کا مقام یہ ہے، علی کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، من سب علی فقد سبنی، نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تھا من سب اصحابی فقد سبنی، جس نے میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی دی اس نے میں محمد کو گالی دی۔ یہاں پہ فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ حضرت علی کے بارے میں زبانیں نہ چلایا کرو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ حضرت علی کا نام بھی محبت سے لیا کرو، پیار سے لیا کرو، بغض و عناد نہ رکھا کرو۔ حضرت ابو الرجاء رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، لا تسبوا علیٰ، کسی بھی موقع پر اور کبھی بھی لا تسبوا علیٰ، علی کو برا نہ کہنا، ولا اہل ھذا البیت، اور نہ اس گھر میں رہنے والوں کو برا بھلا کہنا۔ حضرت علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے، جناب حسن و حسین کے گھر کی طرف اشارہ کر کے ابو رجا بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم کہہ رہے ہیں اس گھر کے باسیوں کو برا نہ کہنا، مطلب حضرت حسن کو برا نہ کہنا، جناب حضرت حسین کو برا نہ کہنا۔ آپ نے سنا ہوگا حسن و حسین کی محبت کے دعوے دار ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا مذل المؤمنین استغفر اللہ، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے استغفر اللہ۔ جناب حسن کے بارے میں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اپنے باپ علی المرتضیٰ کے منبر پر، کوفہ کی جامعہ مسجد کے منبر پر بٹھا کر، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، اپنی خلافت کو چھوڑ کر امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس دور کے روافض نے یہ کہا، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، ہماری زبانیں کبھی بھی یہ الفاظ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کیونکہ حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے ہر فرد سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو ہے ہی محبت کرنے والے۔ کوئی صحابی رسول ہے ہم اسے بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن اللہ نے انہیں رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، تجھے مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے جب اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے۔ جس کی نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی ہے، نبی کا صحابی بن گیا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت میں شامل ہو گیا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ رسول کائنات کا ایک اور فرمان بھی سماعت فرما لیجئے، میرے پیارے آقا نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں نا، جتنے بھی حسب نسب ہے دنیا کے، آج میں کہتا ہوں میرا باپ فلاں، اس کا باپ یہ فلاں، یہ جناب ہم فلاں قبیلے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں باٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں جاٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں ارائی ہوں، کوئی کچھ، اپنی اپنی نسبتیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا روز قیامت یہ ساری نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، اگر کوئی نسبت باقی رہے گی سماعت فرما لیجئے، ہر رافضی کے سینے کے اوپر یہ بات پہنچا دیجئے، ان کے کانوں کے ذریعے حق کا اعلان کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے، یہ فلاں سلسلہ، یہ فلاں سلسلہ، روز قیامت سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے، صرف میرا حسب نسب باقی رہے گا اور میرے سسرال کا رشتہ باقی رہے گا۔ روز قیامت رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو سفیان کھڑے ہوں گے، یہ سسرالی رشتہ ہے، پھر کیسے جائے گا رسول اللہ کے سامنے؟ جب حضرت ابو سفیان کو برا کہے گا،
امیر معاویہ کو برا کہے گا، رسول کائنات فرماتے ہیں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، صرف میں محمد کے سسرال کا رشتہ باقی رہے گا اور حسب نسب کا رشتہ باقی رہے گا، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ہم تو محبت کرنے والے ہیں، مختصراً یہ کہ اہل بیت کے ساتھ جس کی نسبت جڑ گئی ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس سے پیار کرنے والے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کو جس نے برا بھلا کہا، نبی کائنات نے فرما دیا اس نے میں محمد کو برا بھلا کہا۔ ابو رجا تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، کہہ رہے ہیں علی کو برا نہ کہنا، کبھی بھی علی کو برا نہ کہنا، اس گھر کے اندر بسنے والے کسی بھی باسی کو، حسن و حسین کو، ان کی اولادوں کو برا بھلا نہ کہنا۔ پھر آگے انہوں نے خود ہی بیان کیا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں، بنی حجیم قبیلے کا ایک آدمی، وہاں پہ میرا ہمسایہ تھا۔ حضرت ابو رجا بیان کرتے ہیں کہ میرا ہمسایہ بنو حجیم قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوفے کا، وہاں پہ اس نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخی کی۔ وہ گستاخی والے کلمات کیا تھے؟ اس نے کہا کہ فاسق کا بیٹا فاسق وہاں پہ قتل ہو گیا، استغفر اللہ۔ اس بنو حجیم قبیلے کے انسان نے جناب علی المرتضیٰ، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں، ان کی شان میں تنقیس کی۔ حضرت ابو رجا جلیل القدر تابعی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اس انسان کو سزا دی، فرماہ اللہ الکوکبین فی عینیہ فطمس اللہ بصرہ۔ اسی وقت اللہ نے آسمانوں سے 2 ستارے نیچے بھیجے جو اس کی آنکھوں میں پڑے، اور اللہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے اندھا بنا کے رکھ دیا۔ جو جناب اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کی بھی توہین کرتا ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے چاہے ظاہری آنکھیں اس کی موجود ہوں لیکن حقیقت میں وہ اندھا ہی رہے گا، اسے نبی کے اہل بیت کی عزت کا خیال نہیں ہوگا، نبی کے اہل بیت سے اسے کبھی پیار نہیں ہوگا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیجئے۔ میرے نبی کے جو علی تھے، میرے جو علی تھے، ہمارے جو علی تھے، وہ بڑے سخی علی تھے، بڑی سخاوتیں کرنے والے تھے، رحماء بینہم تھے، آپس میں بڑے رحیم تھے۔ میرے علی، ہمارے علی کون تھے؟ وہ آپس میں بڑے شفیق تھے، کافروں کے لیے اشداء علی الکفار تھے۔ میرے علی کون تھے؟ راتوں کو کھڑا ہو کر لمبا لمبا قیام کرنے والے تھے، اللہ کے آگے آنسو بہانے والے تھے۔ میرے علی کون تھے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اصحاب رسول سے محبت کرنے والے تھے، ابو بکر سے محبت کرنے والے تھے، عمر سے محبت کرنے والے تھے۔ اور عمر سے تو علی کو اتنی محبت تھی کہ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں دے دی تھی۔ عمر سے محبت کرنے والے تھے، عثمان سے پیار کرنے والے علی المرتضیٰ تھے۔ میرا علی کون ہے؟ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے، جو عمر سے محبت کرتا ہے، جو عثمان سے محبت کرتا ہے۔ میرا علی کون ہے؟ جو سخاوت کا امام ہے۔ میرا علی اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب ایک ظالم نے، ایک منافق نے، ایک فاسق نے، جہنم کے کتے نے حضرت علی المرتضیٰ پر حملہ کیا، یہ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرتا ہے، اسی وار سے آپ کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، تڑپ رہے ہیں، پوچھتے ہیں مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ کہا جاتا ہے ابن ملجم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اسے اگر میری اس ضرب سے موت واقعہ ہو جاتی ہے، میں شہید ہو جاتا ہوں، تو پھر اسے صرف ایک وار کے ساتھ قتل کرنا، ازائیں دے دے کے نہ مارنا، ازائیں دے دے کے نہ مارنا۔ اگر ازائیں دے دے کر مارو گے کہیں معاملہ بڑھ نہ جائے۔ علی کتنا رحیم ہے، علی کتنی محبت کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا کتنا ہے، عدل کرنے والا کتنا ہے، وصیت کر کے جا رہا ہے اگر میری اسی ضرب کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے، میرے قاتل کو ایک ہی وار میں قتل کیا جائے، بار بار ازائیں اور تکلیفیں دے کے قتل نہ کیا جائے۔ میرا علی کون ہے؟ دیانت و امانت کا امام ہے۔ یہ آخری بات اور میرا سلام ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں ہی ہوتے ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی نے عید والے دن اپنے گلے کے اندر ایک ہار پہنا ہوا ہے، وقت کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر علی المرتضیٰ ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ سینے کے اوپر ایک ہار انہوں نے لگایا ہوا ہے، اپنے گلے میں ہار پہنا ہوا ہے،
حضرت علی کی نظر پڑتی ہے، پوچھتے ہیں بیٹی یہ ہار کہاں سے آیا ہے؟ بیٹی کہتی ابا جی میں نے کمبر سے جو بیت المال کے نگران ہے وہاں سے میں نے ایک ہار یہ دیکھا بیت المال میں پڑا ہوا ہے، تو میں نے عید کے 3 دنوں کے لیے ان سے ادھار لیا ہے کہ یہ 3 دن کے لیے مجھے یہ ہار دے دیجئے۔ وقت کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، بیٹی بیت المال سے ہار لیتی ہے، گلے میں پہن رہی ہے اور لیا بھی ادھار ہے، صرف 3 دنوں کے لیے۔ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں، کھاتے وہ ہیں، لٹاتے وہ ہیں، اور جناب عیاشیاں وہ کرتے ہیں، IMF سے قرضے وہ لیتے ہیں، اور بلوں کی شکل میں ادا تجھے اور مجھے کرنے پڑتے ہیں، تیرے بیٹوں کو ہمارے بچوں کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ ان کے پیٹ میں جانے کی بجائے ان ظالموں کے قرض ادا کرنے کے لیے ہم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پہ برعکس ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلافت راشد ہے، مدینہ کی سلطنت ہے، یہ ریاست مدینہ کا امام ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کو کہتے ہیں اچھا تو نے بیت المال سے لیا ہے، غلام کو بلایا جاتا ہے، کمبر کو بلایا جاتا ہے، بیت المال کے نگران کو بلایا جاتا ہے، کہا تم نے یہ ہار میری بیٹی کو کیوں دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ہار اس لیے دیا کہ 3 دن کے لیے ادھار مانگا ہے، ادھار تو چیز دی جا سکتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس بیت المال پہ علی کی اولاد کا صرف حق نہیں ہے، امت مسلمہ کے ہر بیٹے اور بیٹی کا حق ہے۔ اگر تو نے امت مسلمہ کی ہر بیٹی کو اس طرح کا ہار پہنایا ہے، پھر علی کی بیٹی کا بھی حق ہے کہ علی کی بیٹی بھی ہار پہنے۔ اگر امت مسلمہ کی ہر بیٹی کو تو نے ہار نہیں پہنایا، علی یہ نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹے بیٹیوں کو دوسرا اعزاز دیا جائے اور امت مسلمہ کے عام لوگوں کو محروم کر دیا جائے، اور ہار پکڑا واپس کر دیا، کہا پہلی غلطی ہے معافی ہے، آئندہ اگر غلطی کرو گے تو معافی نہیں دی جائے گی۔ یہ میرا علی ہے جو عدل و انصاف کا امام ہے، اور جس کو تو علی مانتا ہے، جس سے محبت کا دعویٰ تو ہے، وہ یہ علی نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم نے کہاں سے بنائے، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے محبت ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اور بھی بہت سے وصاف ہیں، خوبیاں ہیں، جو وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں مزید ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، انہی پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے حقیقی سچی صحیح جو کتاب و سنت والی محبت ہے، اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے غلو سے، ہر قسم کی تنقید سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔